میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، وہ تراویح سے لے کے فجر تک یعنی سحری تک پوری رات کھیل کود میں گزار دیتی ہے. اس طرح رمضان کی راتوں میں کھیلنا کودنا کیسا ہے؟ اللہ اللہ، یہ آج کل سے نہیں، ہم بھی جب چھوٹے تھے نا تو یہی دیکھتے تھے کہ وہ اب پہلے کے کھیل کے انداز کچھ اور تھے. پٹے بناتے تھے، اجاڑی کر کے کھیلتے تھے، پٹے بناتے تھے اور نہ غل مچاتے تھے گلیوں میں. پھر کرکٹ کھیلنا اور میچ کرتے تھے یہ لوگ محلوں میں، گلیوں میں، روڈوں پہ. اب بھی ذرا کہ حالات جو ہیں وہ، لیکن کئی ایسے نوجوان ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوتے. دوسرے بچے جو پیدا ہوئے وہ جوان ہو گئے. اس دور کے جب میں بات کر رہا ہوں تب تو جوان کھیلتے تھے تو وہ بڈھے ہو کے مر بھی گئے ہوں گے، کئی فوت ہو گئے ہوں گے. اللہ سب کے گناہ معاف فرمائے. تو اب یہ کہ راتوں کو کھیلنا، دعوت یہ رمضان المبارک کھیلنے کے لیے یقیناً نہیں آیا، ثواب کے کام کرنے کے لیے. کہ رحمت، اللہ کی رحمت ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا، اور بھی کئی فضائل ہیں اس کے ماہ رمضان کے. تو ان کو پانے کے لیے بندہ جدوجہد کرے، نہ کہ کھیل کود اور غفلت میں دن یا رات برباد کرے. تو ایسے نوجوانوں کے لیے درخواست ہے کہ وہ اب سنتے بھی نہیں ہوں، تو ہماری باتیں کہاں ان تک پہنچتی ہوتی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کھیلتے نہ ہوتے. تو نہیں کھیلنا چاہیے. اس سے نقصانات جو بھی ہیں، میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گھروں میں جو عبادت کرتے ہیں یا کرتی ہیں، ذرا ان کو بھی ڈسٹربنس ہوتا ہوگا اور پریشانی ہوتی ہوگی. پھر یہ کہ وہ کھیل میں وہ چوکا لگا، چھکا لگا تو تالیاں بجنا، چیخ پکار کرنا، تو مریض بیچارے بزرگ نیند کی گولیاں کھا کر بھی نیند آسانی سے نہ آتی ہو، ایسوں کو جب شور کانوں میں پڑتا ہوگا کیا گزرتی ہوگی. چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے، جو بڑی مشکل سے آنکھ لگی ہوگی اور آپ نے چھکا لگایا اور شور اٹھا، بیچاری کی آنکھ کھل گئی. اب نہیں خود سونا ہے اس نے، نہ دوسروں کو گھر میں سونے دینا ہے، چیختے رہنا ہے. بہت سارے مسائل ہیں اس میں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اب میں تو نعت خوانیاں جو گلیوں میں کرتے ہیں نا، ایکو ساؤنڈ لگاتے ہیں یا ساؤنڈ سسٹم اور مائک پر، جو میں ان کو بھی سمجھاتا ہوں کہ نہیں، گلیاں اس کے لیے نہیں ہے، محلے اس کام کے لیے نہیں ہے. نعت خوانی کرنی ہے اپنے گھر میں کرو یا مسجد میں کرو یا میدان میں چلے جاؤ جہاں کوئی گھر نہ ہو اور کسی بھی شخص کو تکلیف نہ ہو. ہمارا مذہب جو ہے نا اسلام ہے، سلامتی کا پیغام دینے والا مذہب ہے، اور اس نے تکلیف اس میں دینا نہیں ہے، نہ حق ایذا دینا. تو ایسا نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں ایک اور بھی خرابی ہے، اس کی نشاندہی بھی ہو جائے. یہ کئی نائٹ میچ کھیلنے والے ایسے ہیں، میں 100% نہیں کہہ سکتا لیکن ہیں، کہ جو لائٹ کے لیے کنڈے کا استعمال کرتے ہیں. یعنی وہاں جو روڈ پہ جو لائٹیں لگتی ہیں نائٹ میچ کھیلنے کے لیے، اس میں جو بجلی لی جاتی ہے وہ کنڈے کی لائٹ سے بھی یہ لوگ لے کر کرتے. تو کنڈے کی لائٹ لینے کی بھی ان کو اجازت تو نہیں دی جائے گی. ظاہر ناجائز کاموں کا تو پھر اس میں لائن لگتی ہوگی. جی ہاں. یہ ناجائز تالیاں بجانا، تالی بجانا بھی ناجائز ہے. اور مطلب شور مچانا گلی محلے شور میں، بھی ہے. لوگوں کو کتنی تکلیف، حقوق عامہ تلف ہوتے ہوں گے، حقوق العباد تلف ہوتے ہوں گے. بال گلی میں کسی کے سر پہ لگتی ہوگی، راستے کسی بند کی آنکھ میں لگ جاتی ہوگی، یہ بھی حادثات ہوتے ہوں گے. راستے بند ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں کی کھڑکیاں ٹوٹتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کیسز ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ سمجھ جائیں، اس راتوں کی قدر کریں. اگر انتظامیہ ہماری سیریس بنے نا تو یہ سارے دم دبا کے اپنے بلوں میں گھس جائیں گے، جو اس طرح لوگوں کو تکلیفیں دیتے اور ستاتے ہیں. لیکن اب اللہ کرے. حالانکہ یہ قانونی طور پر بھی سب کے قانون بنے ہوئے، یہ قانون تھوڑی ہے گلی محلے میں جا کے شور کرو اور یہ کرو. باہر ملک میں اتنا عجیب و غریب نظام میں نے دیکھا ہے. کہاں ہوتا ہے یعنی جو جیسے کہ پوش ایریا، خاص کر جس کو بولتے ہیں نا ہم لوگ، ایریاز ہوتے ہیں، بینگلوز ہوتے ہیں، وہاں اسٹریٹ لائٹ نہیں ہوتی. اسٹریٹ لائٹ کیوں نہیں ہوتی؟ اسٹریٹ لائٹ قانون ہے، مطلب اسٹریٹ لائٹ نہیں. اسٹریٹ لائٹ ہوگی تو لوگ آئیں گے جائیں گے، اکٹھے ہوں گے، اور لوگوں کے آرام میں خلل پڑے گا. رات کو نہیں، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، دھمالے کرنے کے لیے نہیں بنائی.
جن جن تک آواز پہنچ رہی ہے نکی کی دعوت دیں اور لے آئیں. کیا پتہ کوئی نائٹ میچ کھیلنے والا ہی اعتکاف میں آ کے بیٹھ جائے. بالکل بالکل بیٹھتے بھی ہوں گے. آپ نے یہ جیسا بھی کہا نا تو مجھے نائٹ میچ سے ایک سوچ رہا تھا بولو نہ بولو. مجھے اگر یاد پڑتا ہے تو 15 یا 16 شاید رمضان ہوگی 1991 کی بات ہے. اس وقت میرے اپنے نائٹ میچ کا سلسلہ تھا. میرے دوستوں کو یاد ہوگا جو مجھے اس وقت شاید سنے یا آگے سنے. اور مجھے ایک مبلغ نے اعتکاف کی دعوت دی اور میں اعتکاف کے لیے گلزار ابھی مسجد میں بیٹھ گیا. اور میرے نائٹ میچ میں کون؟ عمران جی. اچھا ماشاء اللہ. اور میں بیٹھ گیا اور اپنے ٹیم کو میں نے کہہ دیا میں بیٹھ رہا ہوں اعتکاف میں تو اب میں کھیلنے نہیں آؤں گا. سب کو حیرت ہو رہی تھی کہ یار یہ اب جو بھی وہ ہمارا ٹیم میں جو بھی رول ہوتا تھا. لیکن مجھے آج وہ دنیا میں نہیں ہے. قاری عبدالرزاق اللہ پاک ان پر کرو رحمت نازل فرمائے, آمین. جنہوں نے مجھے دعوت دی اور میں نے قبول کی. اور میں 1991 میں گلزار حبیب مسجد میں بیٹھا. بابا وہ گلزار حبیب مسجد آخری اعتکاف تھا. اس کے بعد اعتکاف فیضان مدینہ ٹرانسفر ہو گیا. اچھا. اور اللہ کا شکر ہے اب کسی کو دعوت دے کر آپ کسی کو لا سکتے ہیں تو لے آئیے گا. کیا پتا کہ آپ کا لانا اس کی دنیا اور آخرت کو فائدہ تو آپ کے دوست آپ کو کیا بولتے تھے تو بتا دو یار. بتا دو. ہمارے دوست کیا بولتے تھے وہ بس ان کے دوست ان واقع بولے ہوں گے بتا رہے تھے یہ ابھی یار یہ مولانا کو تو چھوڑ دو, مولانا کو تنگ کرنے کے لیے مسجد میں گھس گیا. لیکن یہ سچی نیت سے اعتکاف میں ہے. لیکن یہ یعنی یہ ایسے تھے مطلب یہ مقصد یہ ہے. لیکن آج کہاں دعوت اسلامی نے اٹھا کر ہے نا دنیا کا ٹاپ کا بہترین مبلغ ان کو بنا دیا الحمدللہ. تو یہ دعوت اسلامی ہے الحمدللہ. وہیں انہوں نے داڑھی کی بھی نیت کی الحمدللہ. یہ ماحول میں آ گئے. اعتکاف اتنا پیارا اور برکت والا کام ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس نے نہ جانے کتنوں کی تقدیریں بدل دی ہیں. کتنے مبلغ ذمہ دار آپ کو ملیں گے جنہوں نے سب سے پہلے اعتکاف کیا ہوگا, وہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر یہ ترکیب میں آئے ہوں گے. اب داڑھی کی نیت تو آپ ممبر پہ بیٹھے تھے گلزار ابھی مسجد میں بیان فرما رہے تھے. 27ویں مجھے یاد پڑتا ہے شاید رات تھی. آپ نے یہ اسی طرح کا مٹی کے پیالے میں پانی پیا تھا. وہ آدمی کل بھی اس میں مٹی کا پیالہ تھا, آج بھی مٹی کا پیالہ ہے آپ کے پاس. پانی پیا تھا. پانی پی کر آپ نے فرمایا دم کیا اور فرمایا یہ اس کے لیے جو داڑھی رکھے. میں یہاں نیچے بیٹھا ہوا تھا بیان سن رہا تھا. پتہ نہیں کیا تھا, کوئی جمپ اپ ماری تھی کیا ماری تھی. میں نے پیالہ لے لیا, ایک ہاتھ سے میں نے داڑھی کی نیت کی. تو یوں ماہ رمضان میں داڑھی نصیب ہوئی. یہ رمضان بہت ہی پیارا مہینہ ہے. پیالہ کہاں ہے؟ میوزیم میں رکھا ہے. کہاں رکھا ہے پیالہ؟ وہ پیالہ پتہ نہیں کدھر. 1991 پیالہ کا ہوتا تو پیالہ. یہاں بھی آپ پانی پلا کے داڑیاں رکھواتے ہیں. ان کو کیا ہے یار. یہ تو خیر آپ کے پاس جو بھی پیالہ ہے پلیٹیں لینے والے بھی لے گئے اور کیا بن گئے. وہ سلسلہ آج بھی جاری کیا جا سکتا ہے رمضان حال میں. ماشاء اللہ. اور رمضان حال میں پیالہ تو وہی ہے. نہیں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. پر بڑھاؤں تو دو. آپ کے پاس ماشاءاللہ اسلام بھائی آتے ہیں رمضان حال میں تو کوئی پیالہ لے جائے گا, کوئی پلیٹ لے جائے گا, پتہ نہیں کیا دے جائے گا. ایسا ہوتا رہا ہے پچھلے رمضانوں میں. اب تو آج تو پہلی رات ہے, کل پہلی رات تھی جی. چلو پیالہ آ گیا. ہوئی آپ بھی جو متقفین آئے نا بس اب بیٹھے ہیں تو جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے نا میں ان سے اور پھر بل تقریباً میں سب سے ہی عرض کر رہا ہوں جو بندی کل بھی داڑھی پر ترکیب دلائی گئی تھی. داڑھی رکھ لیکن داڑھی ایک مٹھی رکھنے کی نیت اب کر ہی لیجیے گا انشاءاللہ. یہ زبردست رمضان کا تحفہ ہے. خدا کچھ بات کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. شروع میں تھوڑی جھجک ہوتی ہے, کوئی دوست برادر بھی ہو ملا آ کر کے تھوڑا ہو سکتا ہے چھیڑے, یا تو اعتکاف میں اس لیے گیا تھا مولویوں کے پاس کہ مولوی بن کے آئے گا. چھوڑ یار, ان کی باتوں میں آنا نہیں ہے, بلکہ گیدرنگ چینج کرنی پڑے گی. گیدرنگ چینج کریں گے تو آپ سیٹ ہو جائیں گے. اسی گیدرنگ میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے مذاق اڑا کر وہ آپ کو اللہ نہ کرے واپس اپنے ٹریک پر چلا دے.